اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق اللہ العظیم۔ یہ جو حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں۔ دیکھیں میں نے ابھی یہ بھی نہیں کہا بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب تھا آپ کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ موبائل سے تصویر بیٹھ کے بھی بن سکتی ہے اگر بھائی جان بیٹھ جائیں تو۔ پیچھے جو کھڑے ہیں میرے خیال سے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ کھڑے ہیں۔ یہ پنکھے کے ساتھ جو حضرات کھڑے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں کھڑے ہیں۔ بیٹھنے میں اگر کوئی مشکل نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹھ نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں۔ جس کے گھٹنے بھی ٹھیک ہیں اور خود بھی ٹھیک ہے اور بیٹھنے میں اسے بھی تکلیف نہیں ہے، وہ بیٹھ جائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے تلاوت کی۔ وقت چونکہ مختصر ہے، نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے اور پھر فوراً مغرب کی نماز کا وقت ہونا ہے۔ میں بہت مختصر بات آپ سے کروں گا، توجہ کا طالب رہوں گا کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو میں مولانا اختر معاویہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جامعہ کی انتظامیہ کو، طلباء اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ضلع کے قائد حافظ اشفاق گجر صاحب بھی تشریف فرمائیں، بھائی ثقلین بھی، قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب بہت خوبصورت پرسوز انداز میں آپ حضرات سے گفتگو کر کے جا چکے۔ مدرسے کا پروگرام ہے، قرآن مجید مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نازل کیوں ہوا؟ قرآن کریم نازل کیوں ہوا؟ اس کی وجہ قرآن نے خود بتائی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ قرآن کریم سے پہلے ساری دنیا اندھیروں میں تھی اور روشنی کا تصور ہی نہیں تھا۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ روشنی کبھی قرآن کی صورت میں آئی اور کبھی حضور کی صورت میں آئی۔ اس روشنی نے لوگوں کو مزین کیا، تو قرآن کریم آیا ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ کس کو؟ لوگوں کو۔ مکہ مکرمہ کیوں بنا؟ وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ حضور کیوں آئے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن بھی لوگوں کے لیے،
کعبہ بھی لوگوں کے لیے، حضور بھی لوگوں کے لیے، قل اعوذ برب الناس رب بھی لوگوں کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب لوگوں کے لیے آئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تلاش کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ وُزِّيَ لِلنَّاسِ یا ایھا الناس ھدی للناس کما آمن الناس، جیسے لوگ لائے۔ یہ لوگ ہیں کون جن کو بار بار لوگ کہا جا رہا ہے؟ کون؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، انہوں نے تفسیر حضور سے پڑھی ہے۔ انہوں نے اس تفسیر میں کہا کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے، کما آمن الناس سے مراد عمر ہے، کما آمن الناس سے مراد عثمان ہے، کما آمن الناس سے مراد علی المرتضی ہے۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لائے، لوگ لائے، یعنی صحابہ لائے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے صحابہ کے لیے ناس کا لفظ کیسے چنا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، حضور کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، نصرت اور فتح آ چکی تھی، مشکل کا دور ختم ہو رہا تھا، فتوحات کا دور داخل ہو رہا تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے لوگ۔ تم سے پوچھتا ہوں، حضور کے زمانے میں جو لوگ فوج در فوج، قافلہ در قافلہ، قوم در قوم، نسل در نسل داخل ہو رہے تھے، وہ کون تھے؟ بھائی کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امت اخرجت، میں نے مختصر عنوان چھیڑا ہے تاکہ وقت میں پورا ہو جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب توجہ میری طرف کرنا، ھدی للناس ورأیت الناس وُزِّیَ للناس یا ایھا الناس کما آمن الناس کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن آیا لوگوں کے لیے، مکہ لوگوں کے لیے، اللہ لوگوں کے لیے، ہدایت لوگوں کے لیے، نیکی لوگوں کے لیے، حضور لوگوں کے لیے، بلائی لوگوں کے لیے، خیر لوگوں کے لیے، کلمہ لوگوں کے لیے، عبادت لوگوں کے لیے، ریاضت لوگوں کے لیے، دین لوگوں کے لیے، اسلام لوگوں کے لیے، ایمان لوگوں کے لیے، عقیدہ لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سب نہیں بول رہے، سب نہیں بول رہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ بابا سمجھو میری بات کو، سمجھو، توجہ میری طرف کرو۔ دو لفظوں میں مسئلہ بے غبار کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دشمن صحابہ کو گرد کے اندر لپیٹ کر پھینک رہا ہوں۔ میں کیا
کہنے لگا ہوں یہ سب لوگوں کے لیے آئے، اور وہ لوگ صحابہ تھے۔ جس وقت تک قرآن اتر رہا تھا صحابہ کے لیے تھا، دین آ رہا تھا صحابہ کے لیے تھا، حضور تھے صحابہ کے لیے تھے، حضور کی سیرت تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کی گفتار تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کی تقریر تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کا واعظ تھا صحابہ کے لیے تھا، حضور کی رات تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کا دن تھا صحابہ کے لیے تھا، حضور کی رہائش تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کی چال تھی صحابہ کے لیے تھی، حضور کا کردار تھا صحابہ کے لیے تھا، قرآن کی آیاتیں تھی صحابہ کے لیے تھی، دین کی بات تھی صحابہ کے لیے تھی، صداقت کی چھائیں تھی صحابہ کے لیے تھی، عدالت کی باتیں تھی صحابہ کے لیے تھی، سخاوت کے کرشمے تھے صحابہ کے لیے تھے، شجاعت کے پیکر تھے صحابہ کے لیے تھے، پھول ہر طرف سے نکھر رہے تھے، نکل رہے تھے، کھل رہے تھے، صحابہ سب کچھ لے رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وصول کر رہے تھے، سبھی کچھ صحابہ کے لیے تھا، اس لیے کہ صحابہ کو سکھایا جا رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس کیا جا رہا تھا، قرآن پڑھایا جا رہا تھا، کتاب سمجھائی جا رہی تھی، حکمت سکھائی جا رہی تھی، تلاوت کی جا رہی تھی، سبھی کچھ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، حضور پڑھا رہے تھے یا نہیں پڑھا رہے تھے، حضور سکھا رہے تھے یا نہیں سکھا رہے تھے، آپ کا جواب آتا ہے بتا بھی رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے۔ میں پھر سوال کرنے لگا ہوں یہ بتا کس کو رہے تھے، سکھا کس کو رہے تھے، سمجھا کس کو رہے تھے، حکمت کس کو دے رہے تھے، دانائی کس کو دے رہے تھے، ذرا بتا تو صحیح، جواب کیا تھا وہ کون تھے؟ سبھی کچھ ان لوگوں کو دیا، ان کے پاس جمع ہو گیا، فرمایا کنتم خیر امہ، تم کیا بات ہے، جب رب یوں اشارہ کرے تم، او بھائی آپ کسی برگاہ اور دربار اور کسی دفتر میں جاؤ اور کہے تم، آپ کہتے ہو مجھے مخاطب کر کے کہا تم، یہ کتنے مقدس ہیں جنہیں خدا کہتا ہے کن تم، صرف یہ نہیں کہا تم بلکہ جتنی امتیں ہیں ان امتوں میں سب سے بہتر ہو تم، اور علماء بیٹھے خیر کا لفظ عرب میں عربی میں صرف بہتر کے لیے نہیں آتا بلکہ بہترین کے لیے آتا ہے، کنتم خیر امہ، تم صرف امت نہیں ہو بلکہ بہترین امت ہو۔ اگر اس کا معنی دوسرا کیا جائے اس کا مطلب ہوگا تم ہی امت ہو۔ تم آج لوگ کھچڑی بنا کر امت پیش کرتے ہیں، ادھر کا بھی ادھر کا بھی ادھر کا بھی ادھر، سارے مل ملا کے کہتے ہیں یہ امت ہے۔ امت تو چھانٹی ہوئی ہے، امت تو چھانٹی ہوئی ہے، امت تو چنی ہوئی ہے، امت تو صاف ستھری ہے، امت تو صاف شفاف ہے، یہ ہر گند کچرے کا نام امت نہیں ہے۔ تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، کیا کرتے ہو؟ اخرجت للناس۔ کاش کہ کوئی سمجھنے والا مجمع ہوتا اور میری اس بات کی گہرائی میں جاتا، ورأیت الناس کما آمن الناس یا ایھا الناس ھدی للناس کافۃ للناس اور اخرجت للناس، سب کچھ لوگوں کے لیے تھا، اور وہ لوگ صحابہ کے لیے، وہ لوگ صحابہ تھے، اب صحابہ سب لوگ بن کر اب صحابہ لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے
سب کچھ صحابہ کے لیے تھا، اب صحابہ سب کچھ کے لیے ہیں۔ امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نکالا گیا، آج کے لیے، کل کے لیے، پرسوں کے لیے، ترسوں کے لیے، جناب زمین والوں کے لیے، پہاڑ والوں کے لیے، شرق والوں کے لیے، غرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، آپ سب کے لیے اخرجت للناس، آپ کو نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ وسع للناس، جن کے لیے مکہ بنایا گیا۔ ورأیت الناس، جو چوک در چوک آئے۔ کما من الناس، مثال معیار بن گئے۔ ہدی للناس، جن کے ہدایت کے لیے قرآن آیا۔ تمہیں کہا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے اخرجت للناس، کامل انسان بنا کر، مکمل انسان بنا کر، بہترین انسان بنا کر، بہترین افراد بنا کر، بہترین جواب بنا کر، امت کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، اقتداء کے لیے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، سیادت کے لیے، سیاست کے لیے، قیادت کے لیے، خلافت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑی سی محبت کی دنیا میں جا کر اگلی بات کہہ رہا ہوں۔ تأمرون بالمعروف، یہ جو کرتے ہیں وہ نیکی ہے، جس کو نہیں کرتے وہ انکار ہے، نیکی نہیں ہے۔ ان کا کرنا سیئات، ان کا کرنا حسنات ہے، ان کا چھوڑنا سیئات ہے۔ جو یہ کرے وہ نیکی ہے، جو یہ نہ کرے وہ منکر ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے۔ مثال اب یہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کا چراغ انہیں بنایا، نقشہ انہیں بنایا، تعلیم کا مرکز انہیں بتایا، علم کا محور انہیں بنایا، نبوت کا محافظ انہیں بنایا، مکہ کا نمازی انہیں بنایا، مسجد نبوی کے مقتدی انہیں بنایا، بدر کے سپاہی انہیں بنایا، احد کے غازی انہیں بنایا، خیبر کے مجاہد انہیں بنایا، اسلام کی شمشیر انہیں بنایا، محمد کی تصویر انہیں بنایا، اسلام کی تشہیر انہیں بنایا، عزت کا سما انہیں بنایا، نقش نمونہ انہیں بنایا، اخلاص کردار انہیں بنایا، نبوت کا ساتھی انہیں بنایا، نبی کا سسر انہیں بنایا، پیغمبر کے داماد انہیں بنایا، نبی کا رشتہ دار انہیں بنایا، پیغمبر کا قبیلہ انہیں بنایا، نبی کے ساتھی انہیں بنایا، نبی کے رفیق انہیں بنایا، تابعدار انہیں بنایا، جانشار انہیں بنایا، وفادار انہیں بنایا، نشان انہیں بنایا، عظمت انہیں بنایا، رفعت انہیں بنایا، کمال انہیں بتایا، علم کی جلال انہیں بتایا، نور کی کرنیں انہیں بنایا، روشنی کے مرکز انہیں بنایا، پاور ہاؤس کے ساتھ انہیں جوڑ دیا، تار ان کی نبوت کے ساتھ ان کی جوڑ دی، مدینہ ان کو دیا، مکہ ان کو دیا، رسول ان کو دیا، قرآن ان کو دیا، کلمہ ان کو دیا، نماز ان کو
دی, روزہ ان کو دیا, حج ان کو دیا, زکات ان سے دلوائی, خدمت ان سے لی, بیت اللہ صاف ان سے کروایا, بت ان سے گروائے, اذانیں ان سے دلوائی, اقامتیں ان سے کلوائی, تکبیریں ان سے کلوائی, تلواریں ان سے چلوائی, تیر ان سے چلوائے, نیزے ان سے چلائے, تقریریں ان سے کروائی, واز ان سے کروائے, لشکر ان کے بھیجے, فتوحات ان سے کروائی, میدانوں میں ان کو ڈالا, دعائیں ان کو دی, عبادتیں ان کو بتائی, ریاستیں ان کو بتائی, تربیت ان کی کی, دین ان کو سکھایا, اسلام ان کو سکھایا, پیکر ان کو بنایا, اخلاص ان کو دیا, مخلص ان کو بنایا, تزکیہ ان کا کیا, قلوب ان کے صاف کیے, اذہان ان کے پاکیزہ کیے, رخ ان کا بدلا, محنت ان پر کی, نماز انہیں رسول نے پڑھائی, ادائیں انہیں حضور نے سکھائی, دعوتیں ان کی حضور نے کھائی, بلایا ان کو حضور نے, ہاتھ ان سے حضور نے ملایا, معانقہ ان سے کیا, مصافحہ ان سے کیا, نماز میں ان کو کھڑا کیا, میدان میں ان کو کھڑا کیا, صفوں میں ان کو کھڑا کیا, قریب انہیں کھڑا کیا, اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, ساتھ ان کے چل پڑے, گود ان کی میں اپنا سر رکھ دیا, بیٹیاں اپنی انہی میں سے کچھ کو نکاح میں دے ڈالی, رشتہ داری کے لیے ان کا انتخاب کیا, محبت کے لیے ان کا انتخاب کیا, دوستی کے لیے ان کا انتخاب کیا, سسر کے لیے ان کا انتخاب کیا, دامادوں کے لیے ان کا انتخاب کیا, پھر قیادت کے لیے ان کا خطاب کیا, مسلح کے لیے ان کا خطاب کیا, منبر کے لیے ان کا انتخاب کیا, امامت کے لیے ان کا انتخاب کیا, سیاست کے لیے ان کا انتخاب کیا, سیادت کے لیے ان کا انتخاب کیا, پھر انہیں کھڑا کیا, دین ان کے حوالے کیا, حوالے کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے. سب کچھ لوگوں کے لیے تھا, وہ لوگ صحابہ تھے, پھر سب کائنات کے لیے صحابہ کو نمونہ بنایا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تمہارا امر ہے, تمہارا انکار ہے, تمہاری محبت ہے, تمہاری نفرت ہے, تمہاری عقیدت ہے, تمہاری ناعقیدت کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تمہارا کلمہ ہے, تمہاری اذان ہے, تمہاری نماز ہے, تمہاری عبادت ہے, تمہارا دین ہے, تمہارا قرآن ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو, تمہارے لیے رسول بھیجا گیا, رسول سے تم نے لیا ہے, لوگوں نے تم سے لیا ہے, رسول نے تم کو دیا ہے, لوگوں کو تم نے دیا ہے, رسول کا دیا تمہارے پاس ہے, لوگوں کا دیا تمہارے پاس ہے, سب کچھ رسول نے تمہیں دے دیا ہے, سب کچھ امت نے تم سے لے لیا ہے. تم سے کیوں لیا ہے؟ مصلی تمہارے پاس ہے, مرکز تمہارے پاس ہے, عبادت تمہارے پاس ہے, ریاست تمہارے پاس ہے, صداقت تمہارے پاس ہے, دیانت تمہارے پاس ہے, تلاوت تمہارے پاس ہے, تزکیہ تمہارے پاس ہے, صحیح قلوب تمہارے پاس ہے, سنت کا طریقہ تمہارے پاس ہے, رسول کی سیرت زندگی نمونہ تمہارے پاس ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین اسوہ حسنہ حضور کا ہے جو تمہارے پاس ہے, اس لیے کہ دیکھا تم نے ہے, سمجھا تم نے ہے, پڑھا تم نے ہے, نظر تم نے ڈالی ہے, چشم دید گواہ تم ہو, آئی وٹنس تم ہو, عین الیقین تم ہو, حق الیقین تم ہو, نگاہیں تمہاری ہے, وجود تمہارے ہیں, زبانیں تمہاری ہیں, جنہوں نے زمانہ رسول کا دیکھا. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو, اب تم سے جو ہٹے
وہ سبھی کچھ تو ہو سکتا ہے مگر مومن ہو سکتا نہیں ہے. اور سبھی کچھ تمہارے پاس ہے, کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ جو یہاں سے باہر نکلے گا اس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا, ہوگا تو لمبا ہوگا, اذان نہیں ہوگی, ہوگی تو لمبی ہوگی, قرآن نہیں ہوگا, ہوگا تو لمبا ہوگا, امامت نہیں ہوگی, ہوگی تو لمبی ہوگی, کوئی چیز چھوٹی تو رہی نہیں جو دنیا میں سما جائے وہ اتنی لمبی ہوئی جو دنیا سے ہی نکل گئی. صحیح تمہیں ملا ہی نہیں, اور صحیح ملتا ہی صحیح ایڈریس سے ہے, ایڈریس صحیح نہیں ہوگا چیز ملے گی نہیں, غلط جگہ پہ چلا جائے گا, نقلی مال لے لے گا. اصلی کلمہ, اصلی نماز, اصلی قرآن, پیور دین, مکمل اسلام اگر جن کے ہاتھوں سے ملے گا انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ میں نے قرآن کی بہت ساری دلیل دی ہے ناز سے, میں ایک دلیل حدیث سے دینے لگا ہوں. توجہ, میں آخری دلیل حدیث سے دینے لگا ہوں. دل خوش نہ ہو جائے, جو مرضی یہ کہہ لینا, مزہ نہ آئے پیسے واپس. کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. ہدی للناس ورأیت الناس وضع للناس کافۃ للناس یا ایھا الناس کما آمن الناس. لوگ مولانا صاحب آپ نے لوگ کہا, اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ میں نے کہا دینے لگا ہوں, جہاں سارے ہی جمع ہیں, سارے سبھی جمع ہیں, وقت نماز ہو گیا, نگاہیں پیچھے پھوٹی. آپ بھی دیکھتے ہو نا جب امام نہ ہے وقت پر تو پیچھے دیکھتے ہو, ادھر دیکھتے ہو, یار بڑا لیٹ ہو گیا, ڈیوٹی تے جانا سی. یہ کبھی نہیں کہا ڈرامہ دیکھتے ہوئے بڑا لیٹ ہو گیا ڈیوٹی تے جانا سی, امام نہیں آیا. آپ بھی دیکھتے ہو, وہ دیکھتے دروازے کی طرف دیکھتے, یہاں سے امام آئے گا, دروازے کی طرف دیکھتے. میں نے کہا کس کے دروازے کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ حجرہ کس کا ہے؟ کس کا حجرہ ہے؟ سب کی نظریں کہاں ہیں؟ سبھی کو پتا ہے نبی جب بھی ملے گا یا صدیق سے ملے گا یا صدیقہ سے ملے گا. رافضی کے 32 دان باہر آ گئے, آپ کو نظر آئے نہ مجھے آتے ہیں. پیچھے دیکھا حضور نہیں آئے, حضور کا پیغام آ گیا. حضور کا پیغام کیا ہے؟ مرو ابا بکر فل یصلی بالناس. بولو یار, بولو. تم کہتے ہو ناس کون ہے, اور تیرا ستیہ ناس ہو. میں تجھے بتاتا ہوں ناس کون ہے, تیرے جیسے فناسوں کو میں بتاتا ہوں ناس کون ہے. مرو ابا بکر فل یصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ لوگ کون ہیں؟ عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, بلال ہے, عباس ہے, حسن ہے, حسین ہے. مرو ابا بکر فل یصلی بالناس ورأیت الناس وضع للناس ہدی للناس کما آمن الناس کافۃ للناس یا ایھا الناس. مرو ابا بکر فل یصلی بالناس. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے چنا ہے. رسول نے لفظ صحابہ نہیں کہا, لفظ نمازی نہیں کہا, لفظ مومن نہیں کہا, ناس کہہ کر کہا. ان کے لیے تو قرآن آیا تھا,
یہ تو اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ تو نمونہ بنے تھے، یہی تو اخرجت للناس ہے، یہی تو ہدی للناس ہے، یہی تو قوامًا للناس ہے، یہی تو وضیٰ للناس ہے، یہی ہے جن کے آج امام ابو بکر بنے ہیں۔ تم سے اسی لیے کہتا ہوں سب کچھ جن کے لیے آیا وہ کون ہے؟ مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے؟ میری خواتین بھی میری بات سن رہی ہوں گی، دین اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، قوم کا تعمیر کرنی ہوگی، اور آپ نے بھی بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ، چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ، دکانوں کے نام صحابہ کے نام پہ، گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ، گلی کوچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ صحابہ کے تذکرے کرو گے؟ صحابہ کے تذکرے پھیلاؤ گے؟ گھر گھر صحابہ کی بات کرو گے؟ پیغام صحابہ عام کرو گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ 23 بچے